السلام علیکم دوستو، اب دیکھ رہے ہیں کارٹون اسٹوری ایک گمشدہ بستی کی پراسرار داستان۔ نومبر 1930 کی ایک سرد صبح کینیڈا کے ایک مقامی اخبار میں ایک ایسی خبر شائع ہوئی جس نے پورے ملک میں سنسنی پھیلا دی۔ خبر کا خلاصہ یہ تھا کہ شمالی کینیڈا کے ایک انتہائی دور افتادہ علاقے میں موجود ایک چھوٹی سی بستی اچانک ویران ہو چکی ہے، اور وہاں رہنے والے تمام افراد بغیر کسی سراغ کے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں شمالی کینیڈا کے اس علاقے میں جہاں بے کنار برفانی میدانوں کے درمیان ایک خاموش جھیل واقع ہے۔ اس جھیل کے کنارے برسوں سے ایک مقامی قبائلی برادری آباد تھی جن کا ذریعہ معاش مچھلی کا شکار اور جنگلی جانوروں پر انحصار تھا۔ اس بستی میں اندازنہ 150 کے قریب افراد رہتے تھے۔ یہ علاقہ دنیا کے ان مقامات میں شمار ہوتا ہے جہاں زمین تو بے حد وسیع ہے مگر آبادی نہ ہونے کے برابر، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا جان لیوا سرد موسم ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر یہ علاقہ شکاریوں کے لیے ایک پرکشش مگر خطرناک جگہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک سرد رات ایک تجربہ کار شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ شکار میں مشغول رہتے ہوئے اسے وقت کا اندازہ ہی نہ رہا اور رات گہری ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی قبائلی بستی میں جا کر رات گزارے گا، کیونکہ وہاں کے لوگ مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ چاندنی رات تھی مگر ماحول میں عجیب سی خاموشی تھی، نہ جانوروں کی آوازیں نہ انسانوں کی، جیسے فطرت نے سانس روک رکھی ہو۔ جیسے جیسے وہ بستی کے قریب پہنچا اس کی بے چینی بڑھتی گئی، کیونکہ عام دنوں میں یہاں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں دور سے ہی سنائی دیتی تھیں مگر آج مکمل سناٹا تھا۔ دور سے چند خیمے دکھائی دے رہے تھے اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ جگہوں سے دھواں اب بھی اٹھ رہا تھا، لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں ایک بھی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ خیمے اپنی جگہ موجود تھے، سامان بکھرا نہیں تھا، اور ہر چیز ایسے تھی جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ چولہوں پر رکھے برتنوں میں کھانا جل چکا تھا، جیسے کسی نے کھانا پکانا شروع کیا ہو مگر اچانک چھوڑ کر چلا گیا ہو۔ کپڑے سینے کا کام ادھورا پڑا تھا، سوئی میں دھاگا بھی موجود تھا۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ بستی کے لوگ کسی منصوبے کے تحت نہیں بلکہ اچانک یہاں سے غائب ہوئے تھے۔ مزید تلاشی لینے پر اس شکاری نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا۔ بستی کے پالے ہوئے کتے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور بھوک کی وجہ سے مر چکے تھے، حالانکہ ان کے سامنے خوراک موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں کھانا دینے والا کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ ایک جگہ زمین میں تازہ کھدی ہوئی قبر بھی نظر آئی جو اس معائنہ کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر شکاری خوف زدہ ہو گیا اور فوراً قریبی رابطہ مرکز پہنچ کر حکام کو اطلاع دی۔ جب سرکاری اہلکار موقع پر پہنچے تو وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ پورا علاقہ برف سے ڈھکا ہوا تھا مگر برف پر کسی کے قدموں کے نشان موجود نہ تھے سوائے اسی شکاری کے جو وہاں آیا تھا۔ نہ بستی سے باہر جانے کے آثار، نہ کسی جدوجہد کے نشان۔ جھیل بھی مکمل طور پر جمی ہوئی تھی اور کشتیوں کو کنارے پر کھڑا کیا گیا تھا۔ اگر لوگ جھیل کے راستے گئے ہوتے تو برف ضرور ٹوٹی ہوئی ہوتی مگر جھیل کی سطح بالکل صاف تھی۔ کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک تلاش جاری رہی مگر نہ کوئی لاش ملی نہ کوئی سراغ۔ آخرکار یہ معاملہ ایک ناقابل حل معائنہ قرار دے کر فائلوں میں بند کر دیا گیا۔ برسوں بعد کچھ مصنفین اور محققین نے اس واقعے کو غیر زمینی مخلوق سے جوڑنے کی کوشش کی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اس علاقے میں عجیب روشنیوں اور الفاڑتی ہوئی اشیاء کو دیکھا گیا مگر چونکہ ان دعووں کے پیچھے کوئی مضبوط ثبوت موجود نہ تھا اس لیے یہ نظریات بھی وقت کے ساتھ دم توڑ گئے۔ آج تقریباً ایک صدی گزر چکی ہے مگر یہ سوال اب بھی زندہ ہے، آخر وہ لوگ گئے کہاں؟ یہ بستی آج بھی تاریخ کے سب سے پراسرار واقعات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ دنیا میں کچھ راز شاید کبھی حل نہ ہو سکے۔